السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. ایز وی اسپیک عمران خان صاحب کی جو ریلی ہے، الیکشن ریلی پہلی جو بڑی مشکل سے نکلی ہے، روز 144 لگ جاتا تھا، وہ اس وقت داتا دربار پہنچ گئی ہے اور ارینجمنٹ بھی یہی ہے کہ داتا دربار جا کے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. ان دا مین ٹائم 2 اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، ناقابل بیل جس کو کہتے ہیں، انبیلیبل اریسٹ وارنٹس. توشہ خانہ کیس کا 13 کی کوئی پروٹیکشن تھی سیشن سے فرام دا ہائی کورٹ، وہ نہیں گئے. تو اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ تھا کہ اس کے بعد سیشن کورٹ اپنا فیصلہ کرے، قانون اپنا راستہ لے. آج پھر دوسرا جو سیشن جج زیبا کا جو ان کا کنٹمپٹ والا سین تھا کہ جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اس پہ بھی ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس نکل آئے ہیں. سو اس وقت جو خبریں آ رہی وہ یہ ہے کہ لاہور میں بھی پولیس ہے، اسلام آباد کی پولیس پہنچی ہوئی ہے، وہ ریلی سے آئیں گے. کیا اریسٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جائے گی؟ اور اگر یہ خدا نخواستہ بنتی ہے تو پھر کس کے حق میں جائے گی؟ گورنمنٹ کے حق میں، جو پہلے ہی موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ملک میں حالات بڑے خراب ہیں، ٹینشن بڑی ہے، پیسے نہیں ہیں، ٹیررزم بڑا ہے، رئیس سے کثر یہ کانفلکٹ سڑکوں پہ آ جائے پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کا، تو شاید ان کو یہ فائدہ ہو. یا وہ یہی کرتے رہیں گے کہ عمران خان گرفتاری سے خوفزدہ ہیں. سو یہ ایک سینیریو ابھی پلے آؤٹ ہوگا. اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کیا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے کورٹ کے آگے؟ بیکاز عمران خان بار بار انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے فکر ہے کہ انہیں بلوچستان لے جایا جائے گا، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جتنے مقدمات تقریباً 78-79 ہو گئے، یہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ مقدموں میں پھنسے رہیں اور اپنی کیمپین نہ کر سکیں. پہلے سیکیورٹی کو ایسے ریسٹرکٹڈ کیمپین ہے. یہ سب کچھ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سننے میں چھوٹی خبر لگتی لیکن ہے اتنی نہیں ہے. پرانے گورنر پنجاب محمد سرور صاحب، انہوں نے پی ایم ایل کیوں جوائن کر لی اچانک، لیکن لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ چیز ہے، جو ایک ری امیجننگ پاکستان بھی چل رہا ہے، جس کو شاہد خاقان عباسی صاحب، اسماعیل مفتاح، اس طرح مصطفیٰ کھوکھر، یہ سارے لیڈ کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، اور جو ٹریڈیشنلی پتے لگتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی آگے پیچھے ہوتی ہے، اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے مل کے ایک ڈینٹ ڈال دیتے ہیں اور پارٹی کو کسی طرح آئی ڈونٹ نو، توڑنا تو اسٹرانگ ورڈ ہے، کم ڈس فنکشنل کر پاتے ہیں، تو پھر ایک الٹرنیٹیو دینا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سروے بھی نکل آیا، اور سروے نے بھی کہا کہ جی لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بھی آنیسٹ لوگوں کی چیز ہو. سو a lot of things are happening. کیا تاش کے پتے لگ رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے کہ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں ریلیٹڈ ہیں، بیکاز سین تو ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا توشہ خانہ کی جو ذلت آمیز ڈیٹیلز آ رہی ہیں، شرم آتی ہے. میں تو انہیں ذلت آمیز اس لیے کہوں گا، شرم اس لیے کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے پیتے کروڑ پتی منیمم اور ارب پتی آگے ہیں، اور حرکتیں آپ ان کی دیکھیں، جو عام آدمی آٹے کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہے. عام آدمی کے اوپر ہر ٹیکس، بجلی کی چوری عام آدمی بھرے، جو ان کی گورنمنٹ کی ناکامی ہے اس کے خرچے عام آدمی بھرے. اور یہاں پہ جو حالات ہیں انبلیویبل ہیں. جو ابھی تک موٹے میں 3-4 فگرز آپ کو ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں. مطلب نواز شریف اینڈ فیملی کی اگر ٹوٹل آپ دیکھے جائیں قریباً کوئی 13-13.25 کروڑ جو اسیسڈ ویلیو ہے، اور اس کو انہوں نے لے لیا تقریباً کوئی 2.5 کروڑ کے اندر. خان صاحب کا جو ہے وہ عمران خان کا کوئی 14 کروڑ کے قریب پریزنٹس وغیرہ ہیں، اسیسڈ ویلیو میں بتا رہا ہوں، وہ انہوں نے لیے ہیں تقریباً کوئی 3 کروڑ 46 لاکھ کے جو ان کے ڈاکیومنٹس وغیرہ ہیں اس کے مطابق. آصف زرداری صاحب اینڈ کمپنی، ان کے بھی تقریباً کوئی اس پرانے زمانے میں کوئی 2.25 کروڑ بنایا ہوا. گاڑیاں انبلیویبل چیزیں. ایک ان کی رولیکس واچ ہے جس کی اسیسڈ ویلیو تھی 9,80,000 2017 میں. کون سی یہ ٹاپ رولیکس واچ 9,80,000 کی 2017 میں ملتی تھی، جو 1,94,000 میں ان کو مل گئی. ایک ان کی واچ ہے، ناظرین یہ تھوڑا سا ان نون برانڈ ہے یہاں پہ، لیکن ون آف دا ویری ایکسپینسو برانڈز ان دا ورلڈ ہے، ویشرون کانسٹنتان. یہ جو ویشرون کانسٹنتان ہے، یہ اس کی ایڈجسٹ ویلیو تھی جو انہوں نے سیس کی تھی 6,60,000، اور جو انہوں نے لی 1,30,000 میں. یہ منیمم گھڑی جو شروع ہوتی ہے نا یہ کانسٹنتان کی، $30,000-35,000 سے شروع ہو کے $1,10,00,000 تک کی یہ پرائسنگ کی رینج ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ہے کون سا والا ماڈل ہے، وہ نہیں اس نے بتایا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں اسیسمنٹس کیسے ہوئی ہیں. ایک انہوں نے کرسٹوف کلیرے کی واچ ہے، اور اس کے ساتھ رنگز ہیں کچھ ہے، جس کی اسیس ویلیو تھی 2.2 ملین یعنی کہ 22 لاکھ.
اور وہ کوئی 12 لاکھ میں شاید وہ چیز لیا, اس میں کافی سامان ہے. شاید خاقان صاحب کی فیملی کا جو اوور آل فگر آیا تقریباً کوئی, انہوں نے بھی کوئی گھڑیاں وڑیاں کافی لے لی ہیں, بلکہ یوسف گیلانی صاحب کا تو کمال ہوا, ان کے ایک بھتیجے نیفیو نے بھی لے لی, کتب علی شاہ نے, ان کی بیٹی نے بھی لی ہوئی ہیں, ادھر پرائم منسٹرز کے بچوں نے لی ہوئی ہیں. اور جب آپ گاڑیاں دیکھتے ہیں جو زرداری صاحب نے لیں, جو میاں صاحب نے لیں, سیکیورٹی ورژنز ہیں. یہ سیکیورٹی ورژنز کو مطلب ہے بلٹ پروف, آرمر پلیٹڈ, سب کچھ. اور یہ کرولا کی سستے سے بھی سستی گاڑی انہوں نے ملی ہوئی ہیں. اٹ از انبلیویبل شیمفل. لیکن سوال 2-3 اٹھتے ہیں. آج جامعہ نعیمیہ مفتیہ کے جو مفتی کرام ہیں, انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ یہ سارا غیر شرعی ہے. کیا یہ سارے پریزنٹس واپس ہونے چاہیے اور پھر ان کو ریل ویلیو پہ ہونا چاہیے, یا جو انہوں نے پیسے دیے ہیں وہ سرکار ان کو پیسے دے کے پریزنٹس ان سے لے لے؟ اور یہ تو کلیم کرتے ہیں ہم میں سے کسی نے نہیں بیچے, صرف وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ پریزنٹس بیچے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پریزنٹس ان کے پاس ہیں. کیا سرکار ان کو پیسے دے کے ان سے وہ لے لے اور ان کو آکشن کرے؟ یہ ہونا چاہیے. اور دوسرا, جس ویلیو پہ انہوں نے یہ اسیسمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کون اسیسمنٹس کر رہا ہے, اس کا کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا. ساری گالیاں پڑی ہیں پولیٹیشنز کو, بیوروکریٹس کو, اور ایسی کاسٹس ہیں کہ بلوز اور مائنڈ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ارب پتی کروڑ پتی ہیں. یہ کیوں گند مارا ہوا ہے سب نے؟ کیا شیم لیسلی, کسی نے 5 گھڑیاں خریدی ہوئی ہیں, کسی نے 6 خریدی, چلیں ایک گھڑی لے لی, وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے لے لی ایک گھڑی. بٹ گریڈ کی بھی انتہا ہوتی ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سلمان ابوذر نیازی ہیں, انہوں نے پٹیشن بھی کیا تھا, اینڈ آئی مسٹ گیو ہم کریڈٹ کہ یہ سارا سین شروع ہوا. اور ارشد شریف نے بھی یہ ایشو بہت اٹھایا تھا, شہید نے. اور ہمارے ساتھ فاروق حبیب بھی ہیں, سینٹرل لیڈر ہیں PTI کے. ابوذر, ان دا مین ٹائم آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں, لیگل پوزیشن اب کیا ہوگی؟ اب تو وارنٹس نکلے میں ہیں. اگر یہ ساری ریلی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور خان صاحب کو وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں اریسٹ کر سکتے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک صاحب, جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ہوتے ہیں ان میں تو قانون میں اس کی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے ایکیوزڈ کو کورٹ کے سامنے. تو اس میں پولیس نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پروڈیوس کر دیتے ہیں کہ جس نے پروڈیوس کر دیا ہے. نارمل پروسیجر تو یہ ہے. لیکن یہاں پہ کچھ کیسز فائل کیے ہوئے ہیں خان صاحب نے, جیسے کہ میرے سارے کیسز کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, تو وہ 15 تاریخ کو لگا ہوا ہے, یا ویڈیو لنک کی پرمیشن دے دیں تو وہاں پہ پھر جو ہیئرنگ ہونی ہے وہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو بھی کہے گی اس کے بعد وہ ہم اس کو منوان مان لیں گے. تو میرے خیال سے PTI کے لائرز جو ہیں انہوں نے آج بھی کورٹ میں یہی بولا تھا کہ پہلے 15 والا کیس کی ہیئرنگ ہو جائے, اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن جہاں تک اریسٹ کرنا ہے وہ پولیس اریسٹ تو کر سکتی ہے کیونکہ کورٹ کا آرڈر ہے. اب وہ اس کو کرتی ہے نہیں کرتی, دیٹ از اے سیپریٹ کوشچن. اس کو اب یہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, کیونکہ لوور کورٹ نے انٹروڈیوس آرڈر ایشو کیے ہیں اریسٹ کے, تو اس کو چیلنج بھی ہائی کورٹ میں کیا جا سکتا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا تھا PTI ہائی کورٹ نے کچھ اریسٹ وارنٹ سسپینڈ کر دیں. آئی تھنک دے آر فائلنگ اے پٹیشن, موسٹ پروبلی اس کو چیلنج ہی کریں گے ان دا ہائی کورٹ. تو ابھی زیادہ شور ہے, مطلب آپ کو کوئی امیمنٹ اریسٹ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں مالک صاحب, یہاں تو بہت سیریس کوئی کیس ہو, دیکھیں یہ مرڈر کا کیس نہیں ہے, یہ بہت بڑا کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کوئی اینٹی ٹیررزم کے پرچے ہیں, کوئی اس طرح سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اتنے بڑے سیریس کیسز نہیں ہیں. نارملی ان کیسز میں اریسٹ نہیں ہوتا, اور یہ پریکٹس بھی یہی پولیس کی ہے. جب نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس بھی نکلتے ہیں پولیس اس میں اریسٹ نہیں کرتی, بٹ دے میک شیور کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ پہ کورٹ میں اپیئر ہو جائے, کیونکہ انہوں نے کورٹ کو جواب دینا ہوتا. دس از نارمل پروسیجر, اس میں ریسٹ نارملی 90% نہیں ہوتا. ٹھیک ابوذر, ذرا اس پہ آ جائیں. یہ جو شرمناک توشہ خانہ لسٹ ہے سب کچھ, اس کی ایکوریسی کتنی کنفرمڈ ہے کہ یہ ریکارڈ 100% کمپلیٹ ہے؟ یہ ہمیں کیسے یقین ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, مجھے بھی اس پہ بالکل یقین نہیں ہے, کیونکہ جو میری انفارمیشن کے مطابق ایک رجسٹر مینٹین ہوتا ہے توشہ خانہ سے ریلیٹڈ, جو گفٹس ہوتے ہیں وہ ہینڈ ریٹن ہوتا ہے. اور یہ تو انہوں نے لسٹ خود بنائی ہے, آئی مین دے ہیو ٹائپڈ اٹ, انہوں نے ایشو کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن اس میں جو اوریجنل رجسٹر ہے وہ انہوں نے کورٹ کے اندر پروڈیوس نہیں کیا, اور جو کیا بھی ہے آرڈر تھا 47 سے لے کے 2022 تک ساری انفارمیشن دینی ہے, 2002 آنورڈس دی ہیں, اور اس میں بھی انہوں نے خود بھی ایک لسٹ بنا کے دے دی ہے. آئی ایم پریٹی شیور اس میں مجھے ڈسکرپنسیز نظر آ رہی ہیں. جو اوریجنل رجسٹر ہے آرڈر یہی تھا کہ ہمیں وہی چاہیے, ہم نے وہی دیکھنا ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈائری نمبر بھی لگتی ہے, اس کو نمبر فکس ہوتا ہے, اس میں سے کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی. تو دیٹ ہیز ٹو بی پلیس بیفور دا کورٹ آف لا. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ابھی ریکارڈ آیا ہے
یہ وہ رجسٹر کی ایگزیکٹ نقل نہیں ہے, عکس نہیں ہے, انہوں نے اس رجسٹر سے بنا دیے. اچھا جی اوکے, تو وہ اب کورٹ ان سے مانگے گی نہیں؟ کورٹ نے ان سے کہا نہیں کہ آپ ہمیں دیں؟ جی دیکھیں یہ بالکل اگر یہ نہیں دیں گے تو ہمارا بھی یہ پرزور اصرار ہوگا کورٹ پہ کہ جن کو کہے وہ اوریجنل دیں نا, کیونکہ ہم نے تو آل دا انفارمیشن جتنی بھی اویلیبل ہے ساری مانگی ہے, ہم نے کوئی ان کو سلیکٹیو انفارمیشن تو نہیں مانگی نا. اب ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, دیکھیں ایک خان صاحب کے ٹینیور میں 3.5 سال میں جتنے گفٹس ہیں ان کا اگر اس طرح پروپورشن نکالے تو ان کا اس سے کچھ بہت زیادہ کم آ رہا ہے. انہوں نے اپنے ٹائم پہ کافی فورن ٹورز کی ہیں تو گفٹ جو فورن ٹورز کے ساتھ میچ نہیں کر رہے, تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے جو اس میں نظر آ رہی ہے ان کا فیس. تو اب انہوں نے کوئی ریزن دیا ہے کہ 2000 سے پہلے کا ریکارڈ کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے ہیں اسکیٹرڈ ہے, اویلیبل کچھ نہیں ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. کیسے اویلیبل نہیں ہے؟ آپ نے ڈائری مینٹین کی ہوتی ہے, اوریجنل رجسٹر مینٹین کیا ہوتا ہے, ہمیں وہ ساری انفارمیشن چاہیے. تو دیٹ مینس دیر از سم میلافائڈی نا, وہ بدنیتی ہے. یہ اومیشن کوئی آنےسٹ اومیشن تو نہیں ہے, دیٹ مینس اٹس پلانڈ اومیشن, کیلکولیٹڈ ہے. تو یہ لوگ جان بوجھ کے اومٹ کر رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن بہت گفٹس آئے ہیں. آپ مالک صاحب اگر آپ کے پروڈیوسر ہو تو اس کو ایک ڈیوٹی لگا دیں کہ جو انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر کتنے فورن ٹورز کی ہیں, اور فورن ٹورز ہوتے ہیں تو گفٹ آتے ہیں, وہ ڈسپروپورشنیٹ ہے, اس کو میچ ہی نہیں کر پا رہے. دیٹ مینس انہوں نے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بھی کنسیل کی ہوئی ہے. نہیں دیں گے تو ہم کنٹمپٹ فائل کر دیں گے. اچھا یہ جو اسیسمنٹ ابوذر یہ جو اسیسمنٹ کرتی ہے کمپنی اور سارا کچھ, یہ کورٹ کے اندر انہوں نے بتایا, بیکاز جو اسیسمنٹس ہیں وہ تو یار لائک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. فار ایگزامپل یہ جو کرسٹوفر کلیر کی گھڑیاں ہیں, ٹھیک ہے یار, یہ تقریباً منیمم $40-45,000 والی سستی ترین ہے, اور جو مہنگی گھڑی ہے کوئی 6.5 لاکھ 7 لاکھ تک کی گھڑی ہے. اور انہوں نے جو اس کی قیمت میکسیمم گھڑی پلس کف لنکس پلس رنگس وہ لگائی, یہ تو پھر بھی بہت زیادہ لگا دی, بڑی میں حیران ہوا کہ 20 لاکھ اس کی لگا دی ہے. لیکن یہ عجیب سی پرائسز ہیں. رولیکس سی ہے 7.5 لاکھ کی 2017 کے اندر 9,80,000 کی, جنہوں نے 1,94,000 میں لی, اور اس وقت جو منیمم یہ گھڑیاں تھی اس وقت یہ 25-30-35 لاکھ پلس گھڑیوں کی منیمم قیمت ہے. تو اس پہ بھی تو کوئی چیک نہیں. ابھی تو ہم اس بات کو رو رہے ہیں کہ جی اسیس کیا ہوا, اسیس سے اتنے کام پہ انہوں نے لے لیا. ایشو کیا غریب ہوئی ہوئی ہیں یہ بالکل یہ ایف بی آر کے سرکاری افسران ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ کریں, کیونکہ انہوں نے پرابلم یہ ہے جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں نا, دیٹ رولز جو ہے نا دیٹ دے کیا کہتے ہیں فیور دا ایلیٹس آف دس کنٹری, کیونکہ انہوں نے خود بنائے ہیں. رولز کی کیسے چینج ہوتا ہے؟ رول امینڈ ہو جاتا ہے گورنمنٹ آف دا ڈے. قانون بنا دیں اگر یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھتے ہیں اس کا طریقہ کار. میرا تو خیال ہے جو اصل سب سے بڑا ابوذر جو سب سے بڑا کرائم ہے یہاں پہ, چلے ان لوگوں نے تو قانون کے مطابق خرید لیا, اخلاقی طور پہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھٹیا حرکت کی سب نے, جنہوں نے یہ توشہ خانہ سے سب لاکھ پتی کروڑ پتیوں نے کوڑیوں کے مول پریزنٹ چیزیں خرید لیں. لیکن انہوں نے جرم نہیں کیا. جرم تو وہ ہے جنہوں نے ڈس آنیسٹلی بے ایمانی کے ساتھ یہ پرائسز غلط اسیسمنٹس کی ہیں اور راہ ہموار کیا یہ لوٹ مار کی. وہ تو سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں جو قانونی طور پہ مجرم ہے. بالکل آپ نے مین پوائنٹ بات کر دی ہے مالک صاحب. ایک تو یہ اسیسمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, پلس پھر اس اسیسڈ ویلیو کی بھی ان کو 20% دینی پڑتی ہے. دیکھیں نا پہلے ایک چیز کی 1000 وہ تو بعد میں نا, ایگزیکٹلی وہی تو پہلے ہی 100 کی چیز 20 میں کروا لی, پھر 20 میں کا 2 دے دیا, لوٹ مچائی ہوئی ہے. فاروق یہ بتائیں لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے آپ لوگ ہائی کورٹس میں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ٹیکنیکلی اس وقت پولیس اریسٹ کر سکتی ہے خان صاحب کو. خان صاحب نے کہا میں نے 3 باری ریلی اپنی پوسٹ پون کی, میں نہیں چاہتا تھا کلیش ہو اور گورنمنٹ چاہتی ہے لاشیں گریں. اب کیا فیصلہ آپ نے کیا؟ بیکاز اگر یہ اریسٹ کرنے آتے ہیں تب بھی کلیش ہوگا. آپ کے ورکرز ہیں, سنا آپ لوگوں نے کہا 5,000 ورکر رہے وہاں پہ زمان پارک, تو گورنمنٹ کو تو پھر مل جائے گا خدا نہ خواستہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, کوئی لاشیں کچھ اس قسم کا. تو کیا فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب؟ کیا لا کے آگے سرنڈر کریں گے, نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو کبھی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام کبھی کیا نہیں انہوں نے. اور جہاں تک رہی بات وارنٹ کے حوالے سے, وارنٹ تو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہم نے چیلنج کر دیا ہے, جو آج رانا مجاہد کی عدالت میں انہوں نے جاری کیا ہے. ویسے بھی آپ یہ دیکھیں نا, یہ کس حساب
سے جو ہے وہ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے اس کیس میں جا کر جج زیبا کی عدالت میں خود معافی مانگنے کی بڑے ضرب کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور آلریڈی یہ میٹر جو ہے وہ اسلام کورٹ کے اندر گیا, جس میں انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے تھا. اس حد تک انہوں نے معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان میٹرز میں یہ معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر ان کی جو پریزنس ہے وہ بیل کنفرمیشن کے حوالے سے وہ پریزنس کا معاملہ نہیں تھا. یہاں کو ٹرائل کے دوران جو ہے ان کی جو سنا ہے وہ آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے 21 مارچ تک ان کی جو پروٹیکٹیو بیل تھی اس کو تبدیل دی ہے, اور یہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دی ہے. جب اتنی سیکورٹی کے ایشوز ہیں ان کو ڈائریکٹلی سیکورٹی تھریٹ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ معاملہ آپ کا بیلز کا نہیں ہے. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب پیش ہو جاتے ہیں تو انڈائٹمنٹ اگر ہو جاتی ہے کیس میں توشہ خانہ میں تو پھر ٹرائل شروع ہو جائے گا, اور عمران خان صاحب خود کنونسڈ ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے گی گورنمنٹ. نہیں وہ ایشو نہیں ہے. ہمیں انڈائٹمنٹ کا یا توشہ خانہ کا میٹر ہی نہیں ہے, اور نہ ہی توشہ خانہ میں اب جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں یہ توشہ خانہ تو شوشہ خانہ بنا دیا گیا عمران خان کے حوالے سے. معلوم یہ پڑا کہ جو دن رات گھڑی گھڑی کا وزٹ کر رہے تھے, پتہ چلا ہے کہ ان کی گھڑیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, اور گھڑیوں کی سوئیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں جتنی گھڑیاں توشہ خانہ سے وہ لے گئے ہیں. وجہ سے سب سے زیادہ تقریریں کر رہے تھے توشہ خانہ کی گھڑیاں وہ لے اڑے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے صحافی حضرات بھی ہیں جن کے آپ کا نام نہیں ہے اس میں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام سامنے آ گئے ہیں جو توشہ خانہ کی گھڑیوں میں ہاتھ صاف کرتے رہے, اور توشہ خانہ کی گھڑی کے حوالے سے کیمپین عمران خان کے خلاف چلاتے رہے. فاروق صاحب ہم تو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ جس نے توشہ خانہ کی اس لوٹ میں حصہ لیا ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, سب کے لیے شرمناک مقام ہے. بیکاز ہر چیز قانون اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. فرینکلی اس کو تو ہم کوئی جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں لوگ دیکھیں پرسیپشن تو بنتا ہے نا لوگوں کا. الٹیمیٹلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہائر کورٹ ہے وہ ان کو وہاں پر ایک بار ان کی جو ساری صورتحال ہے ہم نے کیونکہ درخواست دی ہوئی ہے سیکورٹی کے حوالے سے, اور ایک اور ہماری درخواست ہے کہ آپ ہماری جو حاضری ہے وہ آپ زوم اور اسکائپ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ یقینی بنا سکتے ہیں. ویسے ہو جانا چاہیے, لیکن ابھی مجھے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. فاروق مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب گرفتاری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کریں گے؟ نہیں دیکھیں گرفتاری کس معاملے میں نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں نا عمران خان نے کوئی ملک کو نقصان پہنچا دیا ہے جو کو گرفتاری دینی ہے یا کوئی کرپشن؟ وارنٹ قانونی وارنٹ تو نکلے ہوئے ہیں نا, قانونی وارنٹ تو نکلے ہوئے ہیں. میں وارنٹ دیکھیں معمولی دیکھیں پہلے تو آپ کو مالک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 78 مقدمات عمران خان کے اوپر بنا دیے تھے. دل شاہ کی موت مٹر کو پولیس گردی میں جو کسٹوڈیل ٹارچر میں ہوئی ہے اس کو حادثے میں بدل کے اس کی ایف آئی آر بھی کل رات عمران خان کے اوپر میرے پہ اس پہ تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میں چلے میرا I agree with you, اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے بات. عدالت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک کیس ہے, اس کے اندر اس قسم کی ساری ایف آئی آر فارغ ہوئی تھی, جس قسم کے بغاوت کے مقدمات, کسی کے مقدمات, ملحقہ کیس پاکستان کے قانون کو مذاق بنا دیا. کرنے والی بات. چلے مجھے یہاں پہ اب بریک لینا ہے اور اس سیگمنٹ کنکلوڈ کرنا ہے. میں اس پہ اسی بات پہ کروں گا کہ کم از کم یہ جو اسیسمنٹ ہے, آئی تھنک ایک تو فل فلیج انکوائری اس پہ ہونا چاہیے. اصل جو چوری کا جو سرا ہے وہ یہ غلط اسیسمنٹ سے شروع ہوتا ہے, جہاں کروڑوں کی چیزوں کی لاکھوں میں اسیسمنٹ کی گئی, لاکھوں والی چیزوں کی ہزاروں میں کی گئی, اور پھر اس پہ 20% میں سب نے لٹ مچائی ہے. آئی تھنک سارے پریزنٹس واپس ہونے چاہیے, جنہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہی ان کے پیسے آپ واپس کر دیں, اور ان کے پھر آکشنز ہوں. دس از اے کرائم آف دا ہائیسٹ آرڈر. اور جہاں تک عمران خان کا بھی ہے, کر لیں ان کی آڈیو ویڈیو پریزنس لے لیں, زوم پہ لے لیں, ساری چیزیں ہو ہی رہی ہیں. خیر نہیں بھائی ابھی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آ کے ذرا گورنر پنجاب سے بات کریں گے کہ وہ کسی کے کہنے پہ یہ پی ایم ایل کیو میں شامل ہوئے ہیں, کسی لارجر گیم کا حصہ بن رہے ہیں, کہ یہ بھی ایک پیور اتفاق ہے. تو آن چیزوں میں بات کریں گے اس بریک کے بعد.
اب ہم بات کریں گے چودھری محمد سرور صاحب سے، فارمر گورنر پنجاب، فارمر سینیٹر، اور یہ پی ایم ایل این کے بھی گورنر رہے، پھر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اب انہوں نے جوائن کی ہے پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی، ایک دو دن پہلے. نارمل حالات میں شاید یہ خبر اتنی بڑی یا اس طرح نوٹس نہ ہوتی. ایک فارمر گورنر تھے، آئے، پارٹیز جوائن کرتے ہیں، بہت سے گورنرز کرتے ہیں ایسے. لیکن آج کل کے پیکولر حالات میں بڑے لوگ اس کو ڈفرنٹ زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ ری امیجن کر رہا ہے پاکستان کو، ری امیجننگ. اس میں ایک فارمر پرائم منسٹر شفیق عباسی، اس میں فارمر فائنانس منسٹر ہمارے اسماعیل مفتاح، اور اسی طرح اپنے مصطفیٰ کھوکھر. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پرائم منسٹر بھی ہے، فائنانس منسٹر بھی ہے، شاید پاسبل انٹیریئر منسٹر بھی ہے. ایک طرف وہ گیم چل رہی ہے، اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور سڈنلی پورے شہروں میں اور یونیورسٹیز میں. اور پھر ایک سروے بھی آیا جس پہ کہا گیا کہ جی قوم جو ہے شاید ایک نئی پارٹی کا بھی ویکیوم دوبارہ بن رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو یہ کوئی اندر کرتے ہیں یا ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو کوئی توڑنے میں کامیاب ہوتی ہے، واٹ ایور اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے لوگ، تو وہ اتنا بڑا ووٹ بینک اس کو بھی تو کہیں ایڈجسٹ کرنا. انہوں نے پی ایم ایل ایم نے تو نہیں جانا، پی پی میں نہیں جانا. اس قسم کی باتیں ہو رہی. تو جب چودھری سرور صاحب کا ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بھی شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے، پتے لگ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کسی کھیل کا پتہ ہے یا نہیں ہے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چودھری صاحب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اس وقت آ کے پی ایم ایل کیو جوائن کی ہے چودھری شجاعت صاحب کی، اور چودھری شجاعت صاحب کا رفٹ ہو گیا تھا پرویز الہی سے جب انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا، اور کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت کے باوجود. اور وہ تو خود پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے پاس آئے تھے وہ صاحب جن کا نام عمران خان لیتے ہیں لیکن میں نہیں لوں گا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم ادھر جاؤ. تو میں نے کہا یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم بچوں والی بات کر رہے ہو. مجھے پتا ہے کہ آپ وہاں وہ چورن نہیں بیچ سکتے، لیکن آپ وہی چورن کی طرف چلے گئے ہیں جو بقول پرویز الہی بکتا نہیں تھا. تو کیا آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے، کہا ہے یا مشورہ دیا ہے کہ چودھری شجاعت کے ساتھ لگیں؟ جی مالک صاحب، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں انٹرویو پہ لینے کا. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تقریباً 1 سال کے بعد سیاست میں غیر متحرک ہونے کے بعد فیصلہ کیا ہے. اور پہلے میں نے یہ کہا تھا چونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی آفت آ گئی ہے، سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو میرا پورا فوکس جو تھا پاکستان ڈیولپمنٹ پیٹکر کا اور سرور فاؤنڈیشن کا، وہ پورا فوکس سیلاب زدگان کی مدد پر تھا. اور میں بڑے یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، یہ ہماری جو فلاحی تنظیموں ہیں، انہوں نے کسی بھی گورنمنٹ سے زیادہ کام جو ہے وہ کیا ہے. ڈیلی لاہور سے ڈیورنگ دس کرائسس 20-25 کنٹینر راشن بیگ کے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں جاتے تھے. چلے وہ تو ہو گیا، پہلے ادھر آ جائیں چودھری صاحب، وہ تو نیکی کا کام ہے. میں آ گیا. تو میں نے پچھلے 2 مہینے سے یو کے میں لوگوں سے، امریکہ میں، یورپ میں، پاکستان میں مشاورت شروع کی تھی. تو اکثریت لوگوں کی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں اور یہاں پر پارٹی کی بہت گنجائش ہے. جو کہ بعد میں یہ جو سروے 2 آئے ہیں انہوں نے بھی ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے 30-35 لوگ بلکہ آدھے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ پرانی جماعتیں جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر سکیں. ان حالات میں ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. لیکن نئی سیاسی جماعت بنانا کوئی ایک آسان کام نہیں تھا. لیکن جب چودھری شجاعت صاحب میرے پاس آج سے 3 مہینے پہلے گھر آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میری جماعت میں شامل ہو جائے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھی آپ کی فیملی کی لڑائی ہے، اس میں میرے لیے شامل ہونا بڑا مشکل ہے. لیکن جب پرویز الہی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے، تو یقین مانے پھر تقریباً 95% لوگوں کی جو مجھے یہ کہتے تھے اپنی جماعت بنائیں، ان کی رائے یہ تھی کہ اب بنی بنائی جماعت جو ہے اس میں آپ چودھری شجاعت ایک ایماندار آدمی ہیں اور کرٹیس ہیں، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مساحلت جو ہے، ریکنسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے. تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چلا ہوں
تو وہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ میرے جو دوست ہیں پی ٹی آئی میں، وہ جو میرے دوست ہیں پیپلز نہیں تو اگر آپ نے مشورہ کیا، آپ نے انگلینڈ میں بھی مشورہ کیا، چوہے صاحب آپ نے یو کے میں بھی، انگلینڈ میں بھی مشورہ کیا، آپ نے اسکاٹ لینڈ میں بھی مشورہ کیا، تو آپ نے پنڈی میں بھی اپنے دوستوں سے مشورے کیے کہ نہیں کیے؟ نہیں، پنڈی میں بالکل میں نے اس بارے میں مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ میں پھر یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ جی میں نے تو وہ ان سے مشورہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جھوٹ بولنا جو ہے میرے لیے سب سے مشکل کام ہے پاکستان میں۔ تو بغیر مانگے کوئی مشورہ ملا آپ کو، یا مشورہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا، کیا بغیر مانگے کوئی مشورہ ملا؟ اور کیا اگر بغیر مانگے آپ آ بھی گئے تو کیا اس کے بعد اپریسیشن آئی کہ چوہے صاحب بڑا چنگا فیصلہ کیا؟ نہ میں نے مشورہ مانگا، نہ مجھے مشورہ کسی نے دیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں جہاں بھی دوست ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ دوسری جگہوں پہ ہیں، انہوں نے ویش ویل جو ہے ضرور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور میری بھی دعا ہے۔ اور میں ایک بات بتائیں، آپ پاور سٹرکچر میں رہے ہیں، نہیں بالکل اللہ سب کے لیے بہتر کرے، آپ پاور سٹرکچر میں رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو، آپ کانفلکٹ سچویشن میں بھی رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں، جو یہ تاثر ہے کہ بہت سیریس ڈفرنس ہے خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، آپ کے نزدیک یہ تاثر درست ہے؟ اور کیا آپ کے نزدیک یہ بات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے جا چکی ہے، یا ابھی بھی کچھ صلح نامے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تقریباً 2.5 سال جو تھے ان میں تو کوئی ڈفرنس آف اپینین نہیں تھا، سوائے ایک کہ ان کے تحفظات تھے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگ بد دعائیں دے رہے تھے کہ جو ان کو بھی اللہ نقصان پہنچائے، اور جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی گالیاں دیتے تھے۔ تو لیکن جب میرا خیال ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات تو کبھی بھی نہیں جاتی پاکستان میں، دنیا میں کبھی بھی کسی چیز کو بھی رول آؤٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد فاصلے جو ہیں یقینی طور پر بہت بڑھ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تحریک انصاف کو ایڈوائز کر رہا ہوتا تو میں ان کو یقینی طور پر کہتا ہے دیکھیں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ، ہم یورپ کے ساتھ، ہم فوج کے ساتھ، ہم جوڈیشری کے ساتھ اعلان جہاد کر دیں۔ آتے ہیں مشکل مسائل، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہوگی لیکن اب اس وقت جو حالات ہیں آپ کے خیال میں کون بیچ میں بات چیت میں مدد دے سکتا ہے، کون بروکر کر سکتا ہے بات چیت؟ دیکھیں جی، مدد تو بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو مصالحانہ رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی سنی جاتی تو میرا خیال ہے کہ حالات اس سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے سارے ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، لیکن خان صاحب کو ایک ضرور میں یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں، ایک بات جس نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور جو ڈیلیوری ہونی تھی، گڈ گورننس دینی تھی، وہ نقصان اس بات نے پہنچایا ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ بات کر لوں گا، میں نریندر مودی کے ساتھ بات کر لوں گا، میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو بھئی پہلی بات تو انہیں یہ سمجھائے کہ کون سی پارٹی ہے میرے پاس آ کے سامنے ٹی وی پہ آئے جس کا دل چاہتا ہے، کوئی بات کہے کہ میری پارٹی میں سارے فرشتے ہیں، کیا نون یہ کلیم کر سکتی ہے، یا پیپلز پارٹی یہ کلیم کر سکتی ہے، یا پی ٹی آئی اس بات میں کلیم کر سکتی ہے؟ تو جب ہر پارٹی میں چور موجود ہیں، اور جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھی بنتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا؟ اگر یہ ایک صرف رجحان جو ہے وہ تحریک انصاف ترک کر دے کہ ٹھیک ہے چور ہیں، ڈاکو ہیں،
لیکن اگر عوام نے ان کو منتخب کیا ہے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑے گی. شاہ صاحب ایک چیز بتائیں، بات آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن سر ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ری امیجننگ پاکستان شروع ہوا ہے، ایک دم پہلے وہ اپنی سینئر وائس پریزیڈنٹ سے مستعفی ہوتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، پھر مفتاح اسماعیل آ جاتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ناراض رکن مصطفیٰ کھوکھر آ جاتے ہیں، اور بھی کافی لوگ نام آ رہے ہیں، اور ہمیں بڑا سسٹمیٹک اس کا بلڈ اپ نظر آ رہا ہے. پہلے بزنس مین کمیونٹی سے انہوں نے سیمینارز کیے، اب اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں، ایک پورا ایک نقشہ کھل رہا ہے. کیا یہ ری امیجننگ پاکستان کوئی اور نئی ارینجمنٹ کی طرف پہلا قدم ہے کہ یہ بالکل آپ کے خیال میں بڑا معصومانہ اچانک شروع ہو گیا پاکستان کو ری امیجن کرنا؟ دیکھیں مالک صاحب، آپ لوگ جو ہیں میڈیا کے، آپ کا تو ہاتھ جو ہے لوگوں کی پلس پہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا جو میرا 10 سال کا یہاں پر تجربہ ہے اور اس کا جو نچوڑ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک سینٹنس میں اگر نچوڑ کہوں تو وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سینئر لیڈر ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ اپنی اپنی لیڈرشپ جو ہے مطمئن نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مشاورت نہیں ہوتی، فیصلے جو ہیں وہ لیڈرشپ اکیلے کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے میں یہ بار بار یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو باتیں آپ پرائیویٹ کرتے ہیں بیٹھ کے، اپنی لیڈرشپ کے سامنے کیوں نہیں بولتے کہ بھئی ہم بھی حصے دار ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ووٹ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ووٹ نواز شریف کا ہے، آپ چاہتے ہیں پارٹیوں سے نکالے جائیں. سر یہاں پارٹیوں میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کا ووٹ جو ہے یہاں پارٹیوں میں کہاں ڈیموکریسی ہے؟ جی یہ مالک صاحب اسی لیے میں نے یہ جماعت میرا جو ہے پاکستان کے 50% لوگ جو کہتے ہیں کہ نئی جماعت بنائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے نئی جماعت کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ وہ پارٹی ہوگی جس میں جمہوریت ہوگی. اور جو میرا خواب تھا کہ کس طریقے سے جمہوری پارٹیاں، جمہوریت جو ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ میں وہاں تو ہے نا ڈیموکریسی. چلاؤں گا. اچھا ایک چیز بتائیں چودھری صاحب ایک چیز بتائیے کہ اس کا سچویشن یہ ہے لاہور میں، خان صاحب کے اب 2 اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں. پہلے توشہ خانہ والا تھا، وہ بھی آج 13 تک ہائی کورٹ نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. پھر وہ جو زیبا لوور کورٹ کی جج ہیں ان کے والے کیس میں وہاں بھی شروع ہو گیا. جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی قانون کہتا ہے کہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ بہت زیادہ چاہے گی کہ ان کو اریسٹ کرے پبلک کسی تھیٹر میں جہاں پہ کلیش بھی ہو، ورکرز کا بھی کلیش ہو، ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بنے، اور وہ ایک اور بھی دلیل بنے الیکشنز پوسٹ پون کرنے کی. اور اس لیے وہ بہت زیادہ عمران خان کے اوپر سڈنلی لوور کورٹس کا رویہ بدل رہا ہے. ہائی کورٹس کا، سپیریئر کورٹس کا کچھ اور رویہ ہے، اور لوور کورٹ کا رویہ کچھ بدل رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوور کورٹس کو انفلوئنس کرنا اداروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی ذرا آسان ہوتا ہے. عمران خان اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو پولیٹیکلی تو ان کو فائدہ ہوگا، پاپولیرٹی بڑھے گی ڈیفینیٹلی، لیکن کیا وہ الیکشنز کے لیے دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں جی، میں نے تو جو ہمارا تجربہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو سکی. پھر آپ مشرف کو دیکھ لیں، انہوں نے نواز شریف کو، مسلم لیگ کو ختم کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، وہ مسلم لیگ نون کو ختم جو ہے وہ نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تشدد سے، زور سے، دبانے سے جماعتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. اس لیے میں بار بار جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو میرا زور اس بات پہ تھا کہ کرپٹ کہنے سے یا لوگوں کو جیلوں میں بھجوانے سے پاپولرٹی جو ہے نون کی کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوتے تھے ان سب میں ان کے لوگ جیلوں میں بھی تھے، ان کے ساتھ بہت سختی بھی ہو رہی تھی. گورنمنٹ آف دا ڈے کے خلاف جب لوگ تو غصے میں ہوتے ہیں نا، لیکن آپ کے خیال میں یہ بتائیں کیا اس سے لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن کریٹ ہوگا اس سے عمران خان کا زیادہ نقصان ہے کہ سرکار کا؟
دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یا حکومت کا کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا نقصان ہوگا. پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے کہ خان صاحب بھی اس سیاست کو ہر وقت ٹکراؤ، جھگڑا، سڑکیں بند کرنی، اس سیاست کو چھوڑیں، اور حکومت جو ہے وہ بھی جو ہے وہی روش نہ اپنائے جس طرح سے رانا ثناءاللہ وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے چودھری صاحب. اگر سارے دو قدم پیچھے ہٹ جائیں تو بڑا اچھا ہے. تو میں دو سوال مالک وہی آئیڈیل سچویشن کے لیے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں سارے کریں. یہ بتائیں کیا آپ کو جمہوری نظام خطرے میں نظر آ رہا ہے؟ بالکل خطرے میں ہے. اور دیکھیں اب ہمارا پرابلم یہ مالک ہو گیا ہے کہ اس ملک میں کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کل کو کیا ہونا ہے. اس ملک میں سچ اور جھوٹ کی کسی کو نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو ذلِ شاہ کی ہلاکت ہوئی ہے، اندازہ کریں کہ کیا دنیا میں کیا پاسبل ہے کہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو تشدد کیا ہے اور پولیس کے تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد یہ جو ہے ہسپتال بچہ پہنچا. جب ہم اتنے بڑے ایشو پہ بھی کلیئرٹی نہیں لا سکتے تو اس ملک کا مستقبل یا ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اسی لیے آج میں اس فیملی کو ملنے کے لیے گیا تھا. تو وہ فیملی ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو کم از کم ان کو یہ تو پتا چلے کہ ان کا بچہ جو ہے ان کی موت واقعہ ہوئی ہے، کیا وہ چوہدری صاحب آخری سوال، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آخری سوال ذاتی سوال چوہدری صاحب، آخری سوال ذاتی سوال. آپ گورنر بھی رہے ہیں، فورن ٹرپ سے بھی گئے ہیں، پریزنٹس بھی لیے ہوں گے. یہ توشہ خانہ والا جو ہے بہتی گنگا، اس میں آپ نے کوئی ہاتھ دھویا کہ نہیں دھوئے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں سب سے بڑا سکینڈل جو نکلا تھا ایکسپینسز کا، تو اس میں باقی جو ایم پیز تھے ان کے لیے تو دو تین ایک پہ انویسٹیگیشن پہ لگے ہوئے تھے، لیکن میری انویسٹیگیشن پہ ہر نیوز پیپر جو تھا یا دوسرے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھے وہ پتہ نہیں 1 درجن کے قریب لگے ہوئے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا پاکستانی بھائی جو ہے اس کے خلاف اخباروں نے لکھا کہ ان کی کریڈیبلٹی اور ان کے خلاف ایک چیز ثابت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ایک یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے، پاکستانی بھائی نے بطور گورنر اسکینڈل میں، چوہدری صاحب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایز گورنر آپ نے کوئی تحفے رکھے، ریٹین کیے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو تھے امریکہ میں گئے، اور امریکہ میں ظاہر ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تحفے جو ہیں دیتے ہیں. تو ہم ایک شہر سے تحفے میری مسز لیتی تھی اور اگلے شہر میں لوگوں کو جو دیتے تھے ہم ان کو دے دیتے تھے. جب ہم گھر واپس آئے ہیں تو کوئی تحفہ واپس پاکستان لے کے نہیں آئے ہیں. ٹھیک، چوہدری صاحب بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوتا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.